अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमाला हुबुल्ला। मैं अपने यूट्यूब चैनल द इको फेमिनिन के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ, या जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जा रही हो। आज की तारीख है जून की 19 2025। thesalaammatrix.org मेरी एक वेबसाइट है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे काम की होगी, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। मैं हूँ कौन, इसके बारे में अपने चैनल पे बहुत तारुफ करा चुकी हूँ, मगर मैं एक इंटीग्रेटिव टीचर और प्रैक्टिशनर हूँ ऑफ विजडम एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। विजडम हो गई हिकमत, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी अमली रूहानियत। इंटीग्रेटिव से मतलब जो मुख्तलिफ फील्ड्स को, उलूम को जमा करके इन चीज़ों को पढ़े, सीखे और समझाए और ख़ुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करे। मेरा ओवरऑल फील्ड क्या है? द इको फेमिनिन, या इको फेमिनिन सिस्टम आप कह लें, इकोलॉजिकल फेमिनिन, जिसको मैं तर्जुमा मैंने ये किया है निज़ामे जमाली के तौर पे, यानी जो बातनियत पर और मादराना खुसूसियात, या जिनको जमाली खुसूसियात ही कहा जाएगा, उसको मैं मस्तूर खुसूसियात कहूँगी कुदरत के। उस पर कभी दोबारा बाद में बात होगी, और ज़रा डिटेल में बात करेंगे कि निज़ामे जमाली क्या है, और इसका तक़ाबुली जायज़ा लेंगे निज़ामे जलाली या ज़ाहिरी से। इनका आपस में कोई लड़ाई नहीं है, ये एक ही जिस तरह दिन और रात आगे पीछे आते हैं, तो ये एक ही वजूद की कैफियत हैं, एक ही निज़ाम के दो मुख्तलिफ हिस्से हैं। और मगर हम बाकी हिस्से को ज़्यादा तवज्जो करके देखेंगे। ये मेरे चैनल, मेरे उस और चैनल से निकले तमाम काम और तालीमात का मंबा और माखज़ है, ठीक है। उर्दू में बोलने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है कि मेरी कोई तलफ़्फ़ुज़ गलत हो, तो उसको इंशाल्लाह दुरुस्त कर लेंगे। काफ़ी अरसे से बोली नहीं है उर्दू, और अच्छी उर्दू जब बोलते हैं तो वो लोग समझ नहीं पाते, लिहाजा हम भी आम भी नहीं, आमियाना उर्दू बोलने लगे हैं। और जो अच्छी उर्दू है वो सिर्फ पढ़ते हैं किताबों में, तो कभी कभार जो लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं उनके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं होते। मैं अपने चैनल पर अंग्रेज़ी वीडियोस भी हैं और मुतफ़र्रिक़ात वीडियोस भी हैं। एक ख़ास चैनल मैंने प्लेलिस्ट यूट्यूब पे आप बना सकते हैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स की, तो उर्दू टीचिंग्स की ये बनाई है, और उसमें कभी कभार 3 या 4 वीडियोस एक ही सब्जेक्ट पे हो जाती हैं। उसमें हिस्सा अव्वल, दोम, सोम कह के उनको कर लेते हैं। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो है, लेकिन इसका क़द्र तसलसल है एक पिछली वीडियो से, जिसका नाम है आलमी मंजरनामा हिस्सा सोम। फिर वो बात लंबी हो गई थी, हमने उसको रोक दिया, क्योंकि मैं आलमी मंजरनामा पर ऐसा बात नहीं कर रही थी, या उस ज़बान में बात नहीं कर रही थी जिसमें आम तौर पे होती है, जो कि सियासी गुफ्तगू होती है और ज़ाहिरियात की गुफ्तगू होती है। मेरी बात चलेगी निज़ामे जमाली पे, और मैंने सोचा कि मैं आपको जब दुनिया की बात करूँ, तो मैं आपको अंदरूनी दुनिया में ही लेके चलूँ, और उसका वाज़ेह ताल्लुक़ आपको बाहर की दुनिया से बता दूँ। मैं जब स्पिरिचुअलिटी की बात करूँगी, तो मैं कोई हवाई सफ़र नहीं करवाऊँगी, अपना फ़ोकस होता है। कोई ऐसी बात नहीं करूँगी जो लायानी होगी, आपके एक्सपीरियंस में नहीं होगी, और उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, या आप उसको समझ नहीं पाएँगे अपनी पढ़ाई, अपने इल्म या इर्द-गिर्द देखे हुए मज़ाहिरात में से किसी चीज़ को देख के, या जो बिल्कुल ही जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टेक्स्ट से आ रही है, जिसको उर्दू में कहेंगे कि सर पैर ना होना, भाई किधर से ये चीज़ आई, और इसका क्या ताल्लुक़ है सिस्टम में। तो आज कुछ बातें थोड़ा-सा निज़ाम जमाली के स्ट्रक्चर पे और स्पिरिचुअलिटी के स्ट्रक्चर पे कर लेते हैं, और मेरी कोशिश ये है कि मैं बात करूँ सिराते मुस्तकीम पे, मगर मैं साइड पे लिख के रख लेती हूँ, क्योंकि अक्सर मैं शुरू कहीं से होती हूँ और चली कहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने तमाम लेक्चर्स जो हैं बिल्कुल लाइव रिकॉर्ड करती हूँ, और लाइव ब्रॉडकास्ट तो नहीं करती हूँ, मगर रिकॉर्ड फिल बज़ीह करती हूँ, जैसे मुझे आ रहा होता है। तो बात चल ही निकली है सिरात मुस्तकीम पे, मैं टॉपिक बात करने लगी थी, मगर उससे पहले निकली है स्पिरिचुअलिटी पे, कैमरे के हिलने का माइंड ना कीजिएगा, हवा चल रही है, गर्मी बहुत है, हवा को हमने रुख दे रखा है और वो चल रही है, तो मैं भी रोकने वाली नहीं हूँ फ़िलहाल। रूहानियत का भी एक स्ट्रक्चर होता है, आज इस बात पे बात कर लेते हैं पहले।
spirituality has a structure. ٹھیک ہے. روحانیت ایک نظام ہے اور اس کا باقاعدہ حصے اور حصوں کا آپس میں رشتے، ان کا چھوٹا بڑا ہونا، ان کا اہم کم اہم ہونا، زیادہ اہم ہونا، یہ سب ہوتا ہے. آپ کس چیز کو ہم کہیں کہ یہ اہم ہے، کیا بڑی ہے، کیا چیز ہے، اس کو تھوڑا میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. اور اس کا تعلق کچھ صراط مستقیم سے بھی ہے، اور ایک لفظ میں یہاں لکھ لوں وہ ہے ذات سے. کچھ اہم الفاظ میں لکھ لیتی ہوں، پھر میں بتاؤں گی کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اقرا قدر اور پھر معرفت. یہ جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی، یہ اتنا اہم سبجیکٹ ہے کہ صرف اگر آپ اسی کو سمجھ لیں تو آپ نے بہت بہت کچھ سمجھ لیا. اور اس لیے امید کرتی ہوں کہ ایک ویڈیو میں یہ بات ابھی شروع نہیں ہو تو ختم ہو جائے، اور میں آپ کو مختصراً ترین الفاظ میں جدت کے ساتھ بتاؤں گی کہ یہ کیا معاملات ہیں اور ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے ارد گرد ایک ظاہری دنیا ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے اس کے کمپوننٹس ہو گئے، جانے کی جگہیں، دیکھنے کی جگہیں، اور بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ہے ظاہری دنیا، ایک ہے باطنی دنیا. ٹھیک ہے. باطنی دنیا میں بھی جس طرح آپ کو ظاہری دنیا میں بہت ساری جگہ نظر آ رہی ہیں، اور ان جگہوں کے درمیان آپ اپنا ایک راستہ بناتے ہیں. اگر تو آپ کسی جسمانی سفر پہ نکلے ہوئے ہو، گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہو، تو پھر بھی آپ نے ایک راستہ چننا ہے اور کوشش کریں گے کہ کم سے کم خرچہ کر کے، کم سے کم وقت لگا کر ہم اپنے منزل پہ پہنچ جائیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایفیشنسی. ناٹ ایوری بڈی اسپائرس فار ایفیشنسی آل دا ٹائم. ہر وقت ہم ایفیشنسی کے تعاقب میں نہ ہوتے ہیں، نہ قریباً ہر وقت ہونا چاہیے، مگر باطنی سفر میں ایفیشنسی ایک بہت بڑا ایک ویلیو یا ورچو یا خوبی سمجھی جاتی ہے، اور اس کا بڑا زور ہے. ایفیشنسی سے چلیں اور تھوڑا دنیا میں جائزہ اور سفر بھی کریں. ایک اور چیز اگر میں اس کو ڈال دوں تو یہ بہت ہی بڑا ایک ٹاپک ہو جائے گا، تقویٰ. ٹھیک ہے. جس طرح ظاہری دنیا میں سٹرکچرز ہیں، اس طرح باطنی دنیا میں بہت ساری چیزیں اور سٹرکچر ہیں، اور ہر وقت آپ کو ہر ایک کا جاننا لازم نہیں ہے. جس طرح ظاہری دنیا میں یہ ہے کہ جو سٹرکچرز ہیں وہ آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے مربوط ہیں، پرووائڈڈ یہ کہ انسانوں نے ان کو صحیح سے ڈیزائن کیا ہو. ابھی ظاہری دنیا میں یہ بھی مسئلہ آ گیا کہ جو ہمارے سٹرکچرز ہیں ان کے اندر یا تو انٹیگریٹی ہوتی ہے یا ڈس انٹیگریٹی ہوتی ہے. ان میں ڈس انٹیگریٹی بہت آ گئی ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی مرضی اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے. جب ڈس انٹیگریٹی آ جاتی ہے تو وہ تو بہت ہی برا معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر انٹیگریٹی بھی ہو، اور خاص طور پہ جب انٹیگریٹی ہو، تب آپ کا سفر بہت بہتر ہو جاتا ہے، اور آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کیا ہے، کیسے چل رہا ہے. آپ صرف اپنے کام کا کام کرتے ہیں، نہ ہی آپ عقلی طور پر تمام چیزوں کا احاطہ کر سکتے ہیں. آپ ان کو محسوس کر سکتے ہیں. جیسے آپ کسی بہت بڑے شہر کے درمیان سے گزر رہے ہوں، یا اگر آپ کسی وادی میں سے بھی ڈرائیونگ کر رہے ہوں، تو آپ کو اس کے پھولوں، پہاڑوں، ہواؤں کا ایک لطف آ رہا ہوگا. اور تمام ہوائیں آپ نے نہیں چلائیں، تمام پھول آپ نے دیکھے، لیکن اس کا آپ کے کام کی چیز آپ کے پاس، آپ کے راستے پر آپ کو مل جاتی ہے. جو آپ کا میں بتاتی ہوں، ایک راستے پر آپ چل رہے ہیں، یہ ہو گیا. اسی کو کہہ لیں گے ہم ذرا صراط مستقیم. آپ اور آپ کا اپنا راستہ، سمپل سی بات، صراط مستقیم. ٹھیک ہے. اور یہ میں اپنے سننے والے کو کہوں گی کہ صراط مستقیم کی شاید ایسی ڈیفینیشن آپ نے نہ سنی ہو، اور یہ ایک بہت اچھی اور بہت کام کی ڈیفینیشن ہے.
کیونکہ صراط مستقیم تو بہت ساری ہیں. اگر آپ دنیا میں نکل کے باہر دیکھیں، فرض کریں آپ اسلام آباد جیسے شہر میں جائیں، سیدھی سیدھی سڑکیں بنی ہوئی ہیں سیکٹرز کی، تو بہت ساری صراط مستقیم ہے. آپ کی صراط مستقیم کیا ہے وہ آپ کی ذات اور آپ کے مقصد پر ڈپینڈ کرتی ہے، آپ کا ارادہ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. آپ نے اپنے گھر سے نکل کے خاص بیکری تک جانا ہے، وہاں تک سیدھا رستہ آپ کون سا چنیں گے، وہ آپ کی صراط مستقیم ہے. تو اس دنیا میں قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دراصل تمہاری سب کی کوششیں مختلف مختلف نوعیت کی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہر شخص کا اپنا اپنا کوشش ہے اور تمام ہی درست ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. تو لوہار کا کام ہے لوہار کے لیے درست ہے، جو سیاستدان کا کام ہے سیاستدان کے لیے درست ہے، جو ٹیچر ہے اس کا کام اس کے لیے درست ہے، وہ اس کی صراط مستقیم ہے. لوہار اگر اپنا کام دن میں ایفیشنسی سے کرتا ہے، بیکر ایک اچھی بیکنگ کرتا ہے، سیاستدان اپنا عوام سے رابطے رکھتا ہے، ان سے فیڈ بیک لیتا ہے، ان کو فیڈ بیک دیتا ہے، ان کو ڈائریکشن دیتا ہے، اور جو بھی سیاستدان کے کام کرتا ہے تو وہ اس کا صراط مستقیم ہے. کوئی ایک صراط مستقیم نہیں ہے. اگر یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو بہت کئی لوگ جو کنفیوز رہتے ہیں اور صراط مستقیم کی تلاش میں رہتے ہیں، تو کوئی ایک راستہ نہیں ہے جس پہ لوگ چلیں گے، مختلف راستے ہیں. جس طرح ایک گھڑی میں بہت سارے گیئرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا ایک گاڑی میں بہت ساری مشینری ہوتی ہے، یہ گیئر یہ گیئر یہ گیئر یہ گیئر یہ گیئر، ان کا اپنا اپنا مدار اور راستہ دائرہ ہے. اسی طرح قرآن پاک میں یہ بیان بھی کیا گیا کہ ہر شے اپنے مدار میں چل رہی ہے، مدار کا لفظ بھی کہہ دیا گیا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ فزکس کے اصول جانتے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے، سمجھتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو چیز ہمیں صراط مستقیم نظر آ رہی ہے اس کو 3 ڈائمینشن میں دیکھیں تو وہ بینڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اور یہی مثلا دنیا ایک سیدھے راستے پر تو چل رہی ہے، مگر وہ راستہ اٹ سیلف گول دائرے میں ہے. ٹھیک ہے، سیدھے بھی چل رہی ہے اور گول دائرے میں بھی ہے. صحیح ہے، تھوڑا سا پھر اینگل سے ہی چلتی ہے، اس لیے زمین کا ایک ایکسس ہے. اور اگر آپ نہیں، کچھ لوگ اس بات کو ماننا چاہتے تو پھر یہ دیکھ لیں کہ مسلمان جو ہے سیدھی سیدھی صف اپنی اپنی مسجد میں قائم کرتے ہیں، اور یہی صفیں جیسے جیسے کعبہ کے پاس پہنچتی ہیں تو یہ دائرہ بن جاتی ہیں. مزے کی بات ہے کہ نہیں؟ کعبہ خود جو ہے وہ ایک چوکور یا مستطیل شکل میں ہے، اور اس کے پاس انرجی سرکولر ہوتی ہے. تو یہ اگر اس سے دور لے کے جائیں گے تو یہ پورا پورا صف ہوگا. سوری، یہ دور لے کے جائیں گے، پورا پورا صف ہوگا، پوری جو صف ہے کعبہ کے پاس آتے ہوئے ایک دائرہ بن جاتی ہے. مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف سے، اور بیچ کی بھی جو وہ ہے وہاں سے آ رہی ہے یہ صفیں، رائٹ. تو ہمیں جو چیز سیدھی نظر آ رہی ہے وہ اتنا چھوٹے سے فاصلے کی جیسے نظر آ رہی ہے کہ زیادہ چلتے جائیں تو وہ پھر دنیا کی جو اوور آل ساخت ہے وہ آرک میں یا دائروں کی شکل میں یا کرو لے کر ہے. ٹھیک ہے، تو سافٹ ہے وہ بیسکلی. اور اسی رستے پر، رستہ چاہے تکونا ہو، رستہ چاہے دائرے میں ہو، رستہ چاہے لائن میں ہو، اس پہ چلنے کو ہی صراط مستقیم لگے. سیدھے سیدھے اپنے رستے پہ چلو. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ رستہ کیا ہے. رستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے سیارے ہیں وہ یوں کر کے چل رہے ہیں، وہ اپنے رستے پہ چل رہے ہیں، وہ اپنے رستے پر قائم ہے، اور وہ ان کا درست رستہ. صراط مستقیم درست مستقل رستہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنا رستہ. اب اس میں ہم دوسرا کانسیپٹ لے آتے ہیں ذات یا نفس کا. ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں یا باطنی دنیا میں جاتے ہیں، پہلے میں یہ بات کمپلیٹ کروں کہ باطنی دنیا میں بھی ایسے ہی نقشے اور سٹرکچر اور بہت ساری چیزیں، اور جس طرح باہر کی دنیا میں بلڈنگز ہو گئیں، بہت سارے لوگ ہو گئے، کوئی چیز ڈسٹریکٹ کرنے والی ہے، کسی میں بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر گٹر میں چھلانگ نہیں لگانا. وہاں پہ اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں. ہر گڑھے میں آپ نے چھلانگ نہیں لگا دینی، ہر بلڈنگ کے اور سیڑھی کے اوپر آپ نے نہیں چڑھ جانا، ہر دریا پہ آپ نے اس میں تیرنا نہیں ہے. تو اسی طرح باطنی دنیا میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. صرف باطنی دنیا یہ ہے کہ ظاہری دنیا میں تو آپ کا ایک لمیٹڈ جسم چلتا ہے، مگر باطنی دنیا ایسا ہے جیسے کوئی خوشبو یا روشنی ہو اور وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے. آپ ان سب چیزوں کو جیسا خوشبو کو کسی کمرے کے محسوس کر سکتے ہیں. کمرے کے ایک کونے میں کوئی پرفیوم پڑا ہوگا یا کوئی گندی بری چیز فرض کرے مردار چوہا پڑا ہوگا، پورے کمرے میں اسمیل آ رہی ہوگی. تو باطنی دنیا لطائف کی دنیا، لطیف دنیا ہے، لطائف کی دنیا یا لطیف کہہ لیں.
लतीफ़ दुनिया है, सॉफ्ट दुनिया है। यहाँ पर चीज़ें मिक्स मैच हो सकती हैं, और ये लतीफ़ का उलट मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो ये गैर लतीफ़, ये जामिद दुनिया है ज़रा। उसमें आपके पास कुछ लिमिटेशन है। बाकी दुनिया में अच्छी बात ये है कि आपका एहसास जो है, वो फीलिंग आपके अंदर से जो ऑरा और जो करंट है वो हर जगह फैल के वो आपको नेविगेट करके बता सकता है कि ये गड्ढा है, यहाँ पर ये है। जिस तरह एक नज़र से आ रही इंसान जो होता है वो चीज़ों को टच करके फिर उसको महसूस करता है। अब फ़र्ज़ करें एक अहले नज़र इंसान या जिसकी आँखें हैं, ज़ाहिरी आँखें हैं, वो फ़ौरन आँखों से किसी चेहरे को देखता है और भाँप लेता है। और अगर किसी जिनके नज़र ना हो तो वो किसी चीज़ को, हम इसको आँखों से देख लेंगे और वो उसको ज़रा सेंस करके इसका पता करेंगे। और ये ज़ाहिरी दुनिया में ये एक लिमिटेशन है कि जब आप सेंस के ज़रिए पता कर रहे हैं। बातनी दुनिया में आपकी सेंसेस एज़ एयर की तरह वो लिपट जाती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, और वो आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं। आपको उस इन्फॉर्मेशन में डिप ज़रूर नहीं आप करें, लेकिन आपके पास एक कंपोज़िट रिज़ल्ट उसका महसूस होता रहता है। आप उसको, हम कहते हैं कैफ़ियत अपनी ज़ुबान में, आप कैफ़ियत महसूस कर सकते हैं। उसका एक रिज़ल्ट आपके पास आता रहता है। मसलन आपका दिल आपको बता सकता है बॉस हम अच्छी टेरिटरी में है, बॉस हम नहीं हैं, बॉस से कोई अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं, राइट? आप यू आर द बॉस, यू इन द ड्राइविंग सीट। इस दुनिया में आप एक ये बात जो ख़ास तौर पे हमारे बड़े सगीर के मुआशरे में ना सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती बल्कि इसकी नफ़ी कर दी जाती है। और कुछ दुरुस्त रूहानी तालीमात जो किसी वक्त या मौके महल की राह से कुछ मखसूस लोग के लिए थी, उनको उठा के कह दिया कि ज़ात की बिल्कुल नफ़ी कर दो। नहीं, ज़ात आपकी स्टीयरिंग व्हील में होती है। ज़ात और नफ्स भी एक लफ्ज़ के ना बहुत सारे मायने होते हैं, कुछ अच्छे मायने होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ रूहानी दुनिया में अलग मायने होता है, दुनियावी दुनिया में अलग मायने होता है, ठीक है? नफ्स या ज़ात को बस आपकी सेल्फ कह रहे हैं। अब उसमें से जो सेल्फ आपकी हो गई, आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात हो गई, वो या तो अपनी ज़ात के बारे में महव रह सकती है तो वो हो गई बुरी ज़ात या कम समझ ज़ात, या फिर वो अपनी ज़ात का एजेंडा नीचे करके वो इर्द-गिर्द की चीज़ों को समझ के अपनी सिरात मुस्तकीम की तरफ पर चलते हुए आगे की तरफ अपने मंज़िल मक़सूद की तरफ बढ़ती है, वो हो गई समझदार ज़ात, या जिसको थोड़ी-सी मार्फ़त उसकी बेहतर हो गई, उसकी समझ उसकी बेहतर हो गई, और हो सकता है वो मार्फ़त तकमील की तरफ इंशाअल्लाह बढ़ जाए। क्या टेक्नोलॉजी है कि हम अपनी मार्फत बढ़ाएं? वो टेक्नोलॉजी है इकरा। इकरा इज़ अ टेक्नोलॉजी, मेथड, टेक्निक। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तरीक़ाकार। तरीक़ाकार है अपने आप को बेहतर नेविगेट करने का और अपनी मार्फत बढ़ाने का। इकरा, इकरा का मतलब पढ़ो, और पढ़ो सिर्फ किताब ही नहीं, इस दुनिया और इस ज़िंदगी को भी पढ़ो, वाक़यात को पढ़ो, हालात को पढ़ो, समझो। हालात, दुनिया, ठीक है, जो आपके सामने मुज़ाहिरात आ रहे हैं उसको पढ़ो, वाक़यात को पढ़ो, अंदरूनी और बैरूनी दुनिया के, ठीक है। तो एक कुरान पाक की आयत है जिसका मैं अंग्रेज़ी में तर्जुमा करूँगी कि द साइंस आर इन हेवंस एंड विद इन यू। आपके हेवंस का मतलब आपके इर्द गिर्द, यानी आउटसाइड ऑफ यू। इंसान जब खड़ा होता है ना, उसको हर चीज़ बाहर नज़र आती है। अगर इंसान को बिल्कुल किसी कदीमी ज़मीन पे जाके खड़ा करें तो हर चीज़ को बाहर, अपने पहाड़ दरिया अपने से ऊपर नज़र आएंगे, मतलब अपने से बाहर, अपनी ज़ात से बाहर नज़र आएंगे। हेवंस हो गए, और विद इन यू आपकी ज़ात में भी चीज़ें मौजूद हैं। तो जब हमारे सामने, कहते हैं ना, मेरे सामने कोई चीज़ आई, तो वो चीज़ ज़ात की भी हो सकती है, अंदरूनी, और सामने भी हो सकती है। सामने क्या आ गया? ओहो, कोई बिल आ गया, सियासी हालात आ गए, जंगें आ गई, अमन आ गया, कोई सफ़र आपने कर लिया, किसी फिज़िकली किसी जगह पे चले गए, और रोज़मर्रा के वाक़यात, ज़िंदगी की स्टेजेस आ गई। फिर अंदर से क्या है, आपके दिल में कोई जज़्बात, कोई उभार, और ये आते ही रहते हैं इंसान को। कहते हैं कि रोज़ाना इंसान के ऊपर कैफ़ियत आती रहती हैं और तब्दील होती रहती हैं। और मौलाना रूमी ने कहा कि इंसान तो एक गेस्ट हाउस की तरह, एक मेहमान खाने की तरह है, और मुख्तलिफ़ ख़यालात और जज्बात जो है, कैफ़ियत जिनके लिए बेहतर लफ्ज़ है, वो उसके पास मेहमानों की तरह आते ही रहते हैं। और जिस तरह मेहमानों के साथ मिल मिला के, उनको समझ कर, खिला पिला के कुछ हम उनको रुखसत करते हैं, इस तरह कैफ़ियत के साथ भी अच्छा सलूक करें। चाहे नाराज़गी हो, चाहे खुशी हो, चाहे गमी हो, उनको बिठा ना लें, उनको आप कुछ सलूक के साथ, उसके बाद फिर वो चली जाएँगी, और उनको
जाने दें। अब पाकिस्तान में तो मेहमानों के साथ भी थोड़ा सा हम स्टिकी हो जाते हैं, तो उसकी भी वजह है कि बहुत कम मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो हर शख्स के अंदर जज्बात बहुत ही ज़्यादा भरे हुए होते हैं। अगर हम अपनी प्रोसेसिंग थोड़ी सी रेगुलर कर लेंगे, प्रोसेसिंग एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है, अपने जज्बात, अपने ख़यालात, अपने किरदार, अपने गुफ्तार, सॉरी, उसकी अपने सोशल डीलिंग्स की जो प्रोसेसिंग है, हम रेगुलरली करते रहेंगे, और जिस वक्त हमारे दिल में कोई बात आती है और मुनासिब होता है, उसी वक्त कहते हैं मेरे दिल में रखे, फिर कई कई साल बाद कहेंगे हमने क्यों नहीं की, क्यों नहीं अमल किया। जिस वक्त मौका बन जाए कि ये बात कर देनी चाहिए, उस वक्त करें, तो आपकी प्रोसेसिंग साथ 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 होती रहती है। और जितने प्रोसेस आप जल्दी कर लेते हैं, उतने ही आप मज़ीद वाक़यात से डील करते हैं और उनको सीखते समझते हैं, उनका सवाब, अच्छाई कोई आपको मिलता है, फ़ायदा मिलता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई बुरे हालात आएँ, एक तो अगर आपकी प्रोसेसिंग तेज़ है तो वो गुज़र जाते हैं, दूसरे उसमें से अगर आपको कोई लेसन मिलना हो या उसको बर्दाश्त करने का कोई फ़ायदा, सवाब मिलना हो, या कोई सज़ा भी मिल रही हो खुदा न खास्ता कभी-कभार, तो वो गुज़र जाती है। गुज़रना तो उसने है ही, लेकिन अगर आप अपनी प्रोसेसिंग को अच्छा कर लेंगे, तो वो बेहतर तरीके से भी गुज़रेगी, आपको फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी कम होगा, इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मामला भी कम होगा, और अच्छे तरीके से मामला हो जाएगा, और वो आपको अंदर का जो आपका नफ्स है ना, बिल्कुल उसको डेंट और ज़ख्म नहीं करेगी। आप उसकी जल्दी से ऊपर से प्रोसेसिंग कर लेंगे, इससे पहले कि वो अंदर घुस के और आपका डैमेज कर दे सिस्टम को, जो कि हो सकता है और बहुत ही बुरी बात है। तो ये हमारा दुनिया जो हमें नज़र आ रही है, कॉन्स्ट्रक्ट है दुनिया, एक वर्ल्ड बना हुआ है वीडियो गेम की तरह, इससे कहेंगे कॉन्स्ट्रक्ट है ये। तो उसमें हमारा एक रूह का, एक ज़ात का, रूह ने एक जिस्म एक अपने ऊपर चढ़ाया है, और उसके बाद वो इस दुनिया में उतरी है, जैसे हम किसी वीडियो गेम में उतरते हैं, ठीक है। उसमें कैरेक्टर भाग रहा होता है ना, तो इसी तरह बस इंसानों का कैरेक्टर है। वीडियो गेम में भी जो नई नई होती थी, शुरू की, आपको याद है, उसमें एक पाथ हुआ करती थी, उसी पाथ पे वो चलता था, वो कोई सामने चीज़ से टकराना है, नहीं टकराना, बस वो। अभी आ गई हैं स्ट्रैटेजी वीडियो गेम। स्ट्रैटेजी वीडियो गेम में आप मुख्तलिफ डायमेंशंस में काम कर रहे होते हैं। मसलन मैं एक फार्मिंग की खेलती हूँ, उसमें आप कभी घर डेवलप करते हैं, फिर कभी मुर्गियों का अंडे उठाते हैं, कभी गाय ख़रीदते हैं, फिर कभी गाय का दूध निकालते हैं, फिर दूसरी उसके गांव में जाते हैं, वहाँ पे कुछ और काम करके आते हैं। अब आप कहेंगे ये तो कोई सीधी एक बात नहीं है। नहीं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि घड़ी के कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लिहाजा कभी कभार आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत छोटी छोटी पार्ट्स होती हैं। इस तरह या निज़ाम शमसी में बहुत सारे सैयारे चल रहे हैं और उनका एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। ये सूरज हो गया और उसके सैयारे अपने अपने चल रहे हैं, मदार में चल रहे हैं, और हर एक का सिस्टम बना हुआ है। तो इंसान के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, और इंसान के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे उमूर होते हैं, और हर उमूर को एफिशिएंसी से आपने करना है, और वो घूम-घूम के आपके सामने आ रहे होंगे, कभी ये, कभी ये, कभी वो, और जिस तरीके से बेहतर तरीके से आप उसको प्रोसेस करते रहेंगे, आप अगले उमूर की तरफ तवज्जो भी कर सकेंगे, और अपनी एनर्जी को भी आप बचा सकेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एनर्जी नहीं रही, स्पिरिट जिसको कहेंगे, आप में नहीं रही, या कमज़ोर पड़ गई, या ढीली पड़ गई, या ज़ख्मी हो गई, या थक गई, या उसमें गंद आ गया, मुहमिल हो गई, उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो गई, तो फिर जिस तरह गाड़ी का मोबिल ऑयल ख़राब हो जाता है, इंजन ऑयल जिसको बोलते हैं, इंजन ऑयल के गंदे और थके होने से गाड़ी थक जाती है, इस तरह आप भी थक जाएंगे और एफिशिएंट नहीं रहेंगे। ज़िंदा तो आप रहेंगे, लेकिन आपके अंदर स्पार्क नहीं होगा, और आपको डैमेज भी पहुंचता रहेगा, और आप नाखुश भी रहेंगे, और थिंग्स विल नॉट बी हैप्पी। अगर अपनी स्पिरिट को क्लीन रखेंगे तो आप बहुत खुशगवारी से ये सफ़र तय कर सकते हैं। आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी, आप खुशगवार भी होंगे, लोगों पे आपका अच्छा असर, और आपका असर, लोगों का असर आप पे अच्छा पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है, ये दुनिया में सफ़र करने के तरीके। मैंने उसकी बुनियाद बताई है, अब कौन सा सफ़र, कैसा, क्या चूज़ करना चाहिए, बहुत आगे के प्रोसेस है। ये बुनियादी तरीन कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रही हूँ इस चीज़ की। हाँ, तो मैंने कहा कि हमारे माशरे में, ख़ासतौर पर बरसगीर के माशरे में, ज़ात और नफ्स को तो कोई नफ़ी कर दी जाती है बिल्कुल। आप अपनी ज़ात की खुद नफ़ी करें, और वो भी ज़ात के दुनियावी हिस्सों की, ठीक है। ये नहीं कि आपकी ज़ात ही ख़त्म हो जाए, अगर वो नेविगेटर ही नहीं रहा तो फिर क्या रहेगा। वो जो है वो करेक्ट टीचिंग्स नहीं है, और वो या तो लोगों ने चीज़ों को गलत समझ लिया है, या बग़ैर उस्ताद के खुद चल पड़ते हैं। अगर उस्ताद ने आपको थोड़ा सस्पेंड करके वो कुछ समझा रहा है,
وہ ایک علیحدہ بات ہے. نہیں تو آپ اپنی ذات کو نیویگیٹ تو خود ہی کرتے ہیں نا. اگر آپ استاد کی بھی کوئی بات مان رہے ہیں تو آپ مان رہے ہیں، یا وہ آپ کو اوور رائٹ کر کے کوئی اچھا استاد منوا رہا ہے، پھر اس میں ہوتا ہے کہ آپ استاد کو سبمٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ روحانی استاد کی بات ہو. اگر آپ کا مکینک استاد بھی ہو سکتا ہے، آپ کا میتھس کا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی کوئی ہو سکتا ہے، آپ کسی اتھارٹی کو سبمٹ کرتے ہیں، لیکن کرتی آپ ہی کی ذات ہے. اور آخر میں گناہ ثواب آپ ہی کی ذات کو ملے گا. اور آخر میں سوچنا سمجھنا کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، وہ آپ ہی کی ذات بتاتی ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون سا استاد اچھا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کی ذات میں فیڈ بیک آئے گا، اور وہ فیڈ بیک آ رہا ہے قدرت کی طرف سے. وہ استاد نہیں دے رہا ہے، خدا ہے، وہ آپ کو فیڈ بیک دے رہا ہے. کچھ چیز آپ کو غلط محسوس ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، آپ سوال جواب کر سکتے ہیں. پھر یہ ایک انگیجمنٹ ود دا ورلڈ اور ٹیچرز سسٹم ہوتے ہیں. لیکن آخر میں گواہ آپ ہی کی ذات ہوتی ہے، گواہی دیتی ہے، اور وہ خدا سے ہدایت لیتی ہے اور خدا کو ہی گواہی دیتی ہے. آپ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہی ہے چیز، ٹھیک ہے، یہ نہیں محسوس ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے میرا ضمیر خرچ کر رہا ہے. تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا یہ ہے تو اچھی مگر میری کیپیسٹی سے کچھ زیادہ ہے یا کم ہے. تو وہ بھی آپ اس پہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اور آج کل کے انسان کے پاس تو یہ اختیار تھوڑا سا بہتر موجود ہے، کیونکہ انسانی شعور جو ہے وہ ارتقا کر چکا ہے. ٹھیک ہے، وہ پرانا والا شعور نہیں رہا، اور پرانے والے پڑھانے کے طور طریقے اور پڑھنے کے طور طریقے بھی نہیں رہے. ابھی انسانوں کے پاس ضروری نہیں کہ صرف ایک استاد سے نالج آ رہا ہو، ہر طرف سے نالج آ رہا ہے. اور استاد کو جو ہوتا ہے تو وہ تو صرف اس کو تھوڑا سا سنتھسائز کر کے پیش کر سکتا ہے. سر جو لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے سوال کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیٹا کو پروسیس کر کے اور آپ کے سامنے جو آپ کا پرومپٹ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو ایک رزلٹ دیتا ہے. تو آپ اور آپ کا پرومپٹ، اور آپ نے جو اس سے کہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے، جو اس کو آپ نے لقمہ دیا ہے پرومپٹ کا، مطلب وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کا تعلق آپ کی ذات سے ہی ہے. تو بات یہ ہوگی جو قرآن پاک میں بھی ہے کہ خدا اپنی مخلوق سے اور کسی بھی انسان سے غافل نہیں ہے. شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، تمام ذاتوں کو پیچھے سے چلا، اور ان کو جو بھیج رہا ہے آگے خدا ہی بھیج رہا ہے. تھوڑا سا آپ کو آٹونومی اور آپ کو تھوڑا سا اختیار دے کے بھیجا ہے. جس طرح بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ماربلز کھیلتے ہیں، اس کو اردو میں شاید کنسا کہتے ہیں، کنسا کھیلتے ہیں، وہ یوں ڈالتے ہیں، وہ ایک پیچھے سے شہ دے کے دیکھتے ہیں. کچھ ماربل میں سوچو تھوڑی سی پروگرامنگ کرتے کہ ادھر جاؤ، اور پھر اس کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے. اختیار اسی کنسٹرکٹ کے درمیان دیا ہے. اختیار کی کیا حدود ہے، بس میں اتنا ہی کہنا مناسب سمجھوں، کیونکہ آخری حد خدا کی ہی ہے. یہ ہوتا ہے کہ خدا اس کو آٹونومی تھوڑی سی درجہ بدرجہ زیادہ دیتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. اور پتہ تو ہے خدا کو وہ کیا کر رہا ہے، اس کی گواہی، اس کا فیڈ بیک امپورٹنٹ ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ صحیح یا غلط چل رہے ہیں. میرے خیال میں اصل مسئلہ ہے کہ جب آپ کا فیڈ بیک سسٹم ٹوٹتا ہے، آپ کی گواہی ٹوٹتی ہے، آپ کا ذکر اور آپ کی یاد ٹوٹتی ہے، تب آپ کو پرابلم ہوتا ہے. ذکر اور یاد کیا ہے؟ خدا نے جو انسان کو بنایا، ابراہمک میتھوس یا ایکسپلینیشن کے مطابق انسان کو نسیان والی مخلوق بنایا. یہ ایسا روبوٹ نہیں ہے جس کو پلاننگ ہے کہ وہ گیم میں جا کے یاد رکھے کہ میں نے کرنا کیا. انسان کا لفظ جو ہے وہ نسیان اور انسان کی ایک ہی وہ بنیاد ہے، اور اس کا مطلب ہے بھول جانے والا. یہ ایک ایسا روبوٹ ہے جو جب گیم میں داخل ہوتا ہے یا کسی اسپیس میں روبوٹ کو کسی ارینا میں داخل کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد وہ بھول جاتا ہے. اس کو بعد اس کو خدا سے کنیکشن کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بار بار اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ذکر. ذکر ہو گیا الٹ یا اپوزٹ ہو گیا یا دوا ہو گیا نسیان کے مرض کی. جو شخص یا جو روبوٹ جو انسان ہے بیچ میں وہ ذکر کو بھولتا جاتا ہے، اس کا نسیان بڑھتا جاتا ہے اور وہ بگڑتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ایک روبوٹ کو یہ سمجھ لے کہ ہر کچھ دیر بعد ایک سیٹلائٹ کو ایک راکٹ نکلا ہے، اور اس کو نیچے اسٹیشن سے ہدایت ملنا ضروری ہے. اور وہ ہدایت اگر لینا بھول جائے تو بھیجا تو اس کو درست ہے، لیکن ہدایت اس کو کانسٹنٹ پیچھے سے کنیکشن چاہیے. اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں اور کنیکشن رکھتے ہیں. تو یہ ایک ایسا روبوٹ ہے جس کو بھیجا گیا تو وہ سیدھا نکلا، اور اس کے بعد اس پر نسیان کا غلبہ ہونا شروع ہوا. اگر تو وہ ذکر نہیں کرے گا تو وہ بھٹک جائے گا، اور جب ذکر کرے گا تو وہ آ جائے گا قابو میں اور اپنی صراط مستقیم پر چلے گا. ذکر خود ہی اس کے
نٹس ٹائٹ کر دیتا ہے اور اس کے ارد گرد ایسے جو باؤنڈریز بھی بہتر قائم کرتا ہے، اس کے دشمنوں کو، شیاطین کو، غلط انسانوں کو بھگاتا ہے، اس کے شعور کو سینٹر میں لے کر آتا ہے، بے شعوری کو ختم کرتا ہے، زائل کرتا ہے، تو وہ خود پاتھ کنسٹرکشن بھی کر رہا ہوتا ہے ذکر. آلرائٹ، تو ذکر آپ کو آپ کے سورس سے کنیکٹ کر دیتا ہے، اور سورس آپ کا اول و آخر میں ہے، جہاں سے آپ شروع ہوئے، جہاں پہ آپ جا رہے ہوں گے، اور درمیان میں بھی سائٹ پر موجود ہے آپ کے حی یا قیوم کے طور پر. ٹھیک ہے، تو اب بات سمجھ گئے کتنا سمپل اور کتنا کمپلیکس ہو گیا. آ جاتے ہیں ہم قدر پر. بہت مختصر بات کریں گے کیونکہ بڑے لمبے ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے، ابھی میں صرف اس کا ذکر کروں گی، انشاءاللہ آگے کسی ویڈیو میں ایکسپلین کرتی ہوں. قدر کا مطلب جس سے لفظ تقدیر بھی نکلا ہے. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں تقدیر سے وہ کوئی رینڈم قسم کی، بس جیسے مرضی ہو گیا کوئی بھی چیز، حادثاتاً وہ بات کرتے ہیں کہ حادثہ ہوتا ہے. نہیں، قدر، یہ تقدیر کا لفظ قدر سے نکلا ہے، کوئی حادثاتی چیز ہے، بس جو مرضی ہو گیا. یعنی ہوتا تو اللہ کی مرضی سے ہے، لیکن ہم اس سینس میں استعمال کرتے ہیں کہ بس اللہ کا جب دل چاہتا ہے وہ نہ دیکھتا ہے کہ ہم، نعوذ باللہ، کہ وہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہماری زندگی کہاں ہے، کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، بس وہ کچھ بھی ڈراپ کر دیتا ہے. یہ صرف ان لوگوں کو محسوس ہوتا ہے جو خود غفلت کی کیفیت میں ہوتے ہیں، یا وہ خدا سے کنورسیشن یا کرتے نہیں ہیں، اس کنورسیشن کو ڈوب کے نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، یا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک لیونگ کنورسیشن ہے. ان الفاظ کے کچھ معنی بھی ہیں. جس طرح اگر میں کسی دکاندار کے پاس جا کر کہوں کہ مجھے ذرا وہ چپس کا پیکٹ دے دیں، تو اس کا مقصد ہے کہ وہ دے بھی دے گا، اور پھر امید ہے کہ میں کھا بھی لوں گی اگر اپنے لیے لے رہی ہوں. وہ صرف کوئی ہوائی الفاظ نہیں ہے. ہم لوگ صرف الفاظ کو، جس کو اردو میں یا پنجابی میں پھوکا کہتے ہیں، مطلب ایک جنک کے طور پہ بیان کرتا ہے. ہم میں سے کئی لوگ یہ سوچتے نہیں کہ ان الفاظ کا معنی بھی ہے، اور یہ زندہ ہے، یہ کوئی چیز ایکٹیویٹ کر رہا ہے، یہ کمانڈ ہے. ہر لفظ کا کوئی معنی ہے، اور وہ کسی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ اس چیز کو چلانا شروع کر دے گا. بہت سارے لوگوں کو بس بات کر دینے کا عادت ہے، اور وہ اس کو نبھاتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے الفاظ کو خود بیک اپ نہیں کر پاتے، اور وہ بہت لمبی ایک سائنس ہے کہ الفاظ کو کیسے بیک اپ کرنا ہے، کیسے انٹیگریٹی قائم کرنی ہے. اور اس میں ضروری نہیں کہ آپ خود ہی اپنے گھر بیٹھے کر لیں گے، اس میں آپ کے لوگوں سے ریلیشنز، نیگوسیشن، پاور، اتھارٹی، وہ ایک بہت لمبا سفر ہے. دنیا کے سفر کی میں نے بات تو کر دی، وہ کوئی آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو زندگی لگ جاتی ہے، تو پھر وہ علیحدہ ہی کہانی ہے. قدر کا مطلب ہوتا ہے ایک میجر کر کے کوئی چیز، ایک ناپ تول کی چیز دی گئی. تو تقدیر جو ہے کوئی رینڈم چیز نہیں، وہ اقدار تھیں، وہ مقرر چیزیں تھیں، اور ان چیزوں کو جتنا ہم بہتر سمجھتے ہیں اتنا ہم اس دنیا میں بہتر سفر کر سکتے ہیں، اور بہت سارے حادثات اور بہت سارے جو سائڈ پہ رستے جا رہے ہوتے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. جس طرح ایک شاہراہ ہوتی ہے نا بنی ہوئی، اگر موٹر وے، ہائی وے بنی ہوئی ہے، اسی طرح خدا نے دنیا کو بھی کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے. آپ چلیں، اگر آپ بھول گئے، اگر آپ کے ذہن میں نہیں آیا، آپ غلط جگہ سے ایگزٹ لے گئے، تو آپ غلط جگہ پہ نکل جائیں گے. تو اللہ نے تو پہلے سے سب کچھ ڈیزائن کیا ہوا ہے، جس طریقے سے موٹر وے ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے، لیکن اس میں بہت سارے آپشنز موجود ہیں، اور اس آپشن میں آپ نسیان سے چل رہے ہیں یا ذکر سے چل رہے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے. تو یہ چیز قدر بھی ہے، مگر اس کے اندر فلیکسیبلٹی بھی ہے. یہ بہت چیز ہے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے. وہ قدر کو ایک جامد قدر سمجھتے ہیں، مگر یہ ایک متحرک یا ڈائنامک قدر ہے، اور اس میں ایک پری ڈٹرمنیشن بھی ہے، اور اس ڈٹرمنیشن یعنی پہلے سے ڈیزائن بھی ہوا ہے، اور ڈٹرمنیشن کے میں آپ کے پاس چوائسیز بھی ہے. اگر آپ کسی ہوٹل کے مینیو میں جائیں، تو ہوٹل نے تو تقدیر مقدر میں آپ کے لکھا ہوا ہے مینیو، اب اس میں سے آپ کیا چوز کر رہے ہیں، یہ آپ کی ذات کا اس ہوٹل سے مکالمہ ہے. تو خدا سے ہم نے ایک مکالمہ بھی رکھنا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ دعا جو خدا سے ہمارا مکالمہ ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. تقدیر تو پھر ہم کہتے ہیں تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے، نہیں، وہ اوور آل قدر لکھی ہوئی ہے. اس میں آپ کون سی آپشن اٹھا رہے ہیں اور آپ کو کیا ملتا ہے، اس کو بدلنے کی وہ آپ کو فلیکسیبلٹی دے دیتی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ایک ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک ہے نا تعلیم، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میرے خیال میں یہی ہے، میں بولنے جاؤں خودی کو کر، آئی تھنک یہی ہے.
मोरलेस कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब जिस तरह आपकी पर्सनैलिटी और आपका डायलॉग बेहतर होना शुरू करता है, जिस तरह वीडियो गेम में आप बेहतर से बेहतर लेवल पे चले जाते हैं, और कुछ बोनस लेवल्स होते हैं जो अच्छे खिलाड़ियों के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जिसमें आपको बोनस सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि भाई आपके पॉइंट्स कम थे अगले लेवल तक जाने के लिए, तो आप कुछ एक्स्ट्रा कमा लें। तो आपको दे दिया जाता है कि भाई अगर आप जिस तरह फुटबॉल में आपको पेनल्टी किक्स दी जाती हैं कि आप नहीं जीत सके तो ये पेनल्टी किक है, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा गिफ्ट के तौर पे बोनस दिए जाते हैं, कुछ आपकी कमी को दूर करने के लिए दिए जाते हैं। जिस तरह स्कूल में कुछ बच्चे एक्स्ट्रा जीनियस होते हैं तो उनको अगले लेवल में डाल दिया जाता है, कुछ कमज़ोर होते हैं तो उनको साइड पे बैठ के पढ़ाया जाता है, मगर मकसद ये होता है कि हर एक की ज़ात की तकमील की जाए। मुकाबला एक दूसरे से ज़रूरी इतना नहीं है जितना अपनी अपनी ज़ात की तकमील है, ताकि उस ज़ात को जोड़कर इकट्ठे करके आप आगे पहुँचें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आप किसी और से मुकाबले में पड़ जाएं और फिर आप पीछे रह जाएं। सिर्फ एक मुकाबला जायज़ करार दिया गया है, और वो ये है कि आप किसी में अच्छाई देखें और आप उसको कर सकें, आप अपने हालात में और अपने उसमें कर सकें, तो आप कहें कि भाई मैं अपना लेवल अपग्रेड करके, अपना सॉफ्टवेयर, अपना सिस्टम अपग्रेड करके मैं भी वो चीज़ कर लूँ, और मेरे सिस्टम में आती है, मैं उसको कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ तो कर लूँ। तो ये हो गया, तो दुनिया हो गई कंस्ट्रक्ट, एक गेम की तरह हो गई, और अदर जो डिटर्मिनेशंस के अंदर सेटिंग्स की हुई हैं पहले से। इक़रा आपने देख कर पढ़ कर चलना है, आपकी ज़ात नेविगेटर है और सीधी सिरात मुस्तकीम पे आपकी जो बात है आपने चलना है, और मुख्तसर तरीन रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए, कम से कम एनर्जी वेस्ट करते हुए अपने मकसद की तरफ बढ़ना है। और मकसद आपका वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ ज़ाहिर होता रहता है, और जैसा आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं तो आपके सामने मज़ीद मकसद आ सकता है। कुछ लोगों का एक मखसूस मकसद चलता रहता है, क्योंकि उनकी विज़न ही शुरू से लेकर आखिर तक लैंड करती है, उनकी विज़न बहुत वसी होती है, और कुछ को रोज़ाना चाहिए होता है, कुछ को हर हफ्ते, और कुछ को जो बता दिया जाए, जो आवाम साथ के बता दें और जो उनके लीडर बता दें, वो उस मकसद को लेके चलते हैं। अपना अपना लेवल है, और हम में से अक्सर कुछ ऐसा है कि कोई उनका बड़ा मकसद तो उनके सामने बिल्कुल हो सकता है, लेकिन छोटे वो कुछ उनके लिए ऐसे मकसद होते हैं जिसमें उनको दूसरों की हेल्प चाहिए होती है। फ़र्ज़ करें मैं टीचिंग में बहुत अच्छी हूँ, मैं अपनी गाड़ी की रिपेयर कराने जाऊँ तो मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। तो हर शख्स को अल्लाह ने अपने अपने फ़ील्ड का माहिर बनाया है, और कई लोग जिनके बहुत बड़े-बड़े मकसद होते हैं वो छोटे कामों पे तवज्जो नहीं कर सकते, तो जो छोटे-छोटे नट्स एंड बोल्ट्स वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, वो अल्लाह ने और लोग को अपना फ़िक्स किया हुआ जॉब पे कि आप ये काम करो। और हम सब का काम ये है कि हम खुदा की ने जो सारा एक कंस्ट्रक्ट बनाया है उसके सामने हम अपना सर झुका दें, और ये ना सोचें कौन किधर है, और अपने अपने पे फोकस रखें। क्योंकि अगर आप छोटा सा पुर्जा भी है, अगर आप डेप्थ में चले जाएंगे, अगर आप फ़िक्र की डेप्थ में चले जाएंगे, फ़िक्र में चले जाएंगे, और आप तक़वा इख्तियार करेंगे, जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है, तो आप हो सकता है बड़े एक काम करने वाले शख्स से भी आगे हों। और जिसको खुदा ने कह ही दिया कि वो मेरा रूहानी तौर पे मेरा करीब है, उसके बारे में कोई डिक्लेरेशन कर दिया, तो फिर खुदा से लड़ना झगड़ना हमारा मकसद नहीं है। जब अगर हम खुदा से कोई बेहतरी भी चाहते हैं तो उसका तरीका यही है कि हम अपने ज़िक्र पे तवज्जो करें, अपनी बात पे करें। जब खुदा आपसे खुश हो जाएगा तो वो आपको अगला लेवल आपके कैपेसिटी के मुताबिक दे देगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई चीज़ भारी पड़ ही गई है तो आप चेक करें किस वजह से है। अगर आपको लगता है कि मैं उससे निपट सकता हूँ तो प्लीज़ निपटना शुरू कर दें, प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दें, तभी वो चीज़ प्रोसेस होके आगे जाएगी। मसलन आपको बहुत सारे किन्नू मिल गए हैं, वो आपकी कैपेसिटी के मुताबिक हो सकता है कि उसकी मशीन पड़ी हुई प्रोसेसिंग शुरू करें, उसका जूस बन जाएगा, वो प्रोसेस हो जाएंगे। ऐसे ही छोड़ देंगे तो बस वो रह जाएंगे, तो दैट्स द प्रॉब्लम। आखिरी बात आज मैं करूँगी आपसे तकवा की। तकवा क्या चीज़ है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। इस्लाम में ये कहा गया कि इंसानों का काला पीला या अरबी या अज़मी होना कोई बात नहीं है, अहम बात है तकवा। तकवा का बहुत सारे लोग तर्जुमा करते हैं खौफ या खशियत इलाही, खशियत इलाही। खशियत इलाही जो है, जो खुदा का खौफ करना, वो तकवा का वजह है, या इसकी वजह से हम तकवा इख्तियार करते हैं। मगर तकवा इटसेल्फ क्या है, ये डेफिनेशन आमतौर पे लोग नहीं दे सकते। किसी ने इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, उनसे पूछा कि तकवा क्या है, तो या तो उन्होंने मिसाल दी है, वो उस वक्त खुद किसी रास्ते पर चल रहे थे और आसपास खारदार झाड़ियाँ थीं,
اور انہوں نے یہ کہا کہ انسان جیسے کسی پتلے پگڈنڈی پہ راستے پہ چل رہا ہو اور ساتھ جھاڑیاں ہوں اور وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلے. ٹھیک ہے، تو یہ تقویٰ کی انہوں نے ڈیفینیشن کی. اب ظاہر طور پہ آپ خشیت الہی ہے کہ آپ جو ساتھ میں جھاڑیاں اور راستے کی جو خطرات جس کو کہا جاتا ہے روحانی زبان میں، یا متشابہات ہو گئے جو چیز آپ کو کنفیوز کرتی ہیں، جو گڑھے ہو گئے راستے کے، گند ہے، آپ کو للچانے والی چیزیں ہیں، آپ کو ڈرانے والی چیزیں، ان سے بچ کر اپنے راستے پہ چلنا، اپنا دامن بچا کے چلنا. تو بیسیکلی تقویٰ جو ہے وہ اس کو یہی کہیں گے، دامن بچانے کے عمل کو تقویٰ کہیں گے. انہوں نے کر کے ہی دکھا دیا تقویٰ. ٹھیک ہے، دامن بچا کر چلنا، ادھر ادھر نہ جانا. اوکے، اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں. کہاں پہ لکھوں؟ تقویٰ ہو گیا دامن بچا کر چلنا. کیونکہ دامن اگر ادھر ادھر الجھائیں گے تو اس کے نتائج نکلیں گے اور آپ اپنی صراط مستقیم سے ہٹ کے سائڈ پہ گر جائیں گے، اور ریکوری بھی بڑی مشکل اور مہنگی ہو سکتی ہے، اور کرنے میں اس میں جو آپ نے پوائنٹ سکور کیے ہوئے یا آپ کے ارد گرد کے جو بیچارے انہیں اسباب بنائے ہوئے ہیں وہ اس میں بہت سارے چلے جائیں گے. اسی وجہ سے کچھ گناہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کا رزق کم کر دیتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں کہ اول تو خود ہی آپ سوچیں کہ آپ اگر کسی راستے پہ گاڑی چلا رہے ہو اور آپ کی گاڑی گر جائے سائڈ پر تو کیا ہوگا؟ آپ ایک تو آگے نہیں جا سکیں گے، آگے جا کے آپ نے جو کام کرنا تھا وہ نہیں ہوگا، اگر آپ کمائی کے لیے جا رہے ہیں تو وہ نہیں آپ کر سک رہے، اوپر سے آپ کا خرچہ بھی آگے، تو برکت کم ہو جاتی ہے غیر متقی بیہیویئر اختیار کرنے سے. انگلش میں میرے پاس ایک بہت اچھا لفظ ہے تقویٰ کا ڈیفینیشن کا، اور میں نے کہیں بھی نہیں سنا، اور وہ لفظ ہے سرکمسپیکشن. اسپیکشن یہ وہی ہے جس کو ہم دامن بچا کر چلنا کہیں گے، اور اپنے رستے پر. سرکمسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے جو کنزرویٹو طریقے سے چلتا ہے. ٹھیک ہے، سرکمسپیکٹ بیہیویئر، بس اپنے لائن پر رہنا. ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے سرکمسپیکٹ بیہیویئر. اور یہ ایسا نہیں کہ سوچے سمجھے بغیر سرکمسپیکٹ ہے. سرکمسپیکٹ جو ہے وہ بڑا میں کیمرے کو ہلانے سے بچانے کی کوشش کرتی ہوں، ہو گیا. سرکمسپیکٹ بڑا جائزہ لے کے چلتا ہے، بالکل اپنا دیکھ کے ادھر سائڈ پہ، یعنی کہ ادھر تو پلٹ کے دیکھیں، مگر وہ ایک سینسر ایسا کوئی آرگینزم سمجھیں، کوئی روبوٹ سمجھیں کہ جو سینسر اس میں لگے ہوئے ہوں. آج کل بہت سارے روبوٹ بن گئے نا، تو آپ میں بھی بہت ساری سینسز ہیں. تو 5 سینسز ہیں، سننے کی، دیکھنے کی، یہ تو ظاہری دنیا کی سینسز ہو گئی. باطنی بھی کئی سینسز ہیں. ظاہری دنیا کی سینسز کے علاوہ آپ کے جسم میں بہت ساری سینسز ہیں. اس میں بیلنس کی سینس، آپ اونچائی پہ ہیں یا نہیں ہے اس کی سینس، وہ سینسز کے خراب ہونے سے آپ کو چکر آ جاتے ہیں، وہ سینس، آپ کی جو انٹرنل آرگنز ہیں ان کے ریلیشن ساری، وہ بہت ساری سینسز ہیں. انٹیروسیپشن، اپنے اندر کی دنیا کا اندازہ ہونا کہ میں کیا ہوں، اندر سے اپنے آپ کو محسوس کرنا، انٹیروسیپشن. ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے. کنیستھیٹک سینس ہے، اسپیس کی سینس ہے کہ میں کہاں پر ہوں، میں ادھر ہوں ادھر ہوں، دوسرے لوگ کہاں پر ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں وہاں کھڑے ہیں. یہ بھی ایک سینس ہوتی ہے، سینس آف ڈسٹینسنگ ہوتی ہے. تو ہمیں 5 سینسز بتائی گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ چھونے کی اور چکھنے کی اور دیکھنے کی اور سننے کی. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری سینسز ہیں جو باڈی سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور وہ جب جتنی وہ لذیذ ہوتی جاتی ہیں تو وہ باطن سے ملتی جاتی ہیں. مثلا اسپیس کی سینس ہو گئی، ڈسٹینس کی سینس ہو گئی، یہی سینس ہے جو آپ کو چھٹی سینس حص میں بھی لے کے جاتی ہے آلموسٹ. اور یہاں تک کہ غیر مرئی سینسز اور سپر نیچرل ٹائپ کی بن جاتی ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس ارد گرد کوئی ہے یا کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے، آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور یہ ڈسٹینس کی سینس ٹریول بھی کر سکتی ہے. تو خیر، یہ آپ کے اندر کی بہت ساری سینسز ہیں. ان سینسز کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے نیویگیٹ کرنا ہے، اور ضمیر آپ کا بولتا ہے تو پھر آپ نے سرکمسپیکشن، تھوڑا سا اریز ہو گیا، سرکمسپیکشن سے اپنے راستے پر چلنا ہے. امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. دنیا ایک راستہ، ایک فیلڈ ہے، اس کے اندر آپ کی ذات چل رہی ہے، نیویگیٹ ہو رہی ہے. جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تب آپ کو کوئی سکھاتا سمجھاتا ہے، ٹریننگ کی کچھ عرصے بعد آپ خود چلنا شروع ہوتے ہیں. لیکن چلتی جو چیز اب آپ کی ذات ہی ہے. شروع میں اس کے پاس طریقہ نہیں ہوتے، اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت اس میں قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. اور جو جدید تعلیمی نظام ہے، جدید جو معاشرتی نظام ہے، اس میں ہم اس بات کو بھول گئے ہیں اور توجہ نہیں دیتی کہ قدرت کی طرف سے بہت کچھ ہے. ہاں، نسل در نسل اگر انسان نسیان کی کیفیت میں رہے، بیہودگی
یہ کیفیت میں رہے، غیر متقی رہے، تو اس کا اثر جو ہے اگلی نسلوں پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر حال ہی میں نے بایولوجی کی میں ایک کتاب پڑھی ہوں، اس کا نام ہے دی سیکرٹ لائف آف پلانٹس، ٹھیک ہے، آئی تھنک اسی کتاب کے اندر میں نے کہیں پڑھا ہے کہ، اور یہ کتاب میرے بک سٹور سے بھی اویلیبل ہے، میرا ماشاء اللہ اپنا بک سٹور ہے، تو اسی میں نے پڑھا کہ سائنسدانوں نے ایک بات اندازہ کی کہ ضروری نہیں کہ آپ کے اندر جو علم آ رہا ہے وہ نسل در نسل اوپر سے ورٹیکلی آ رہا ہو، بلکہ آپ کی جینیٹکس ہارزونٹلی یعنی ارد گرد کے حالات سے بھی افیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ کی ذات ایک سینٹر ہے آپ کے تمام نیویگیشن کا، اور اگر آپ کے پاس صرف اپنے آباء و اجداد کی دیوی ہی چیزوں کی ایسا آپ بنتے تھے تو پھر بڑے ظلم کی بات تھی، اس میں خدا پھر کیوں آپ کو کچھ کہتا ہے جب آپ اپنے والدین یا باپ دادا کے ہی جو انہوں نے آپ کو دیا آپ اس پہ چل رہے ہیں۔ نہیں، معلوم ہوا کہ فیلڈ جو ہمارے ارد گرد کی ہے وہ بھی ہمیں امپیکٹ کر سکتی ہے، یعنی کہ ہم جو ہمارا حال ہے، جو ہمارا عصر حاضر ہے، کسی کا 1940 ہے، کسی کا 1935، مطلب اس وقت جو یہ موقع، یہ لمحہ جو آپ کے سامنے، یہ اس وقت آپ کا عصر حاضر ہے، اور جو 15 سال پہلے یا 15 دن پہلے گزرا اب وہ حاضر میں نہیں ہے۔ ایک تو اس کو ہم نے ایک اور لاسٹ چیز میں بول دوں، مومنٹ پہ، یعنی لمحہ جس کو کہیں گے، لمحہ حاضر، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو اقرا ہم کرتے ہیں، جو ہم جہاں پر کھڑے ہیں وہیں پہ دیکھیں گے، اپنے حالات کو ادھر ادھر دیکھیں گے۔ اگر کوئی پاسٹ میں چیز ریفلیکٹ کرنی ہے تھوڑی دیر اس میں کر سکتے ہیں، لیکن پریزنٹ میں ہی بیٹھ کے کریں گے، اور پاسٹ میں بہت زیادہ ریفلیکٹ کرنا پڑ جائے تو پھر سوچنا پڑتا ہے پاسٹ میں اتنا کرنا کیوں پڑ رہا ہے اس کو ریفلیکٹ، یا تو اس شخص کا کوئی مسئلہ ہے یا اس کے معاشرے کا کوئی مسئلہ ہے جو پروسیس نہیں، اور اگین اس کو پروسیس کرنا پڑے گا۔ تو لمحہ حاضر میں ہی رہتے ہوئے ہم جہاں پر بھی فیوچر میں جا کے ڈپ کرنا چاہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا یا میں کیا کرنا چاہتا ہوں یا پاسٹ میں کیا ہوا، تو لمحہ حاضر کی سیٹ سے ہی ہم اس کو کرتے ہیں۔ تو ہماری توجہ کا ارتکاز یہاں پر ہوتا ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس نالج ہماری پیرالل جو ہماری کنٹمپرری فیلڈ ہے ہمارے ساتھ کی، وہاں سے بھی آ سکتا ہے۔ بڑی پیچیدہ ایک ڈائیگرام بن گئی، آپ میرے اگر ساتھ ساتھ فالو کرتے رہے ہو تو آپ فالو کر رہے ہوں گے کہ بھئی کیا ہے، میں ذرا کلیئر نہیں اس کو رکھ پائی کیونکہ میں جو باتیں کرنا چاہتی ہوں ان سے زیادہ میں کر گئی ہوں اور زیادہ لکھ لی ہیں، لیکن یہی چیزیں ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میں نیکسٹ ٹائم پہ کبھی اسی ڈائیگرام کو تھوڑے سے کلیئر کر کے انشاءاللہ بیان کر دوں گی۔ اگر آپ نوٹس لے رہے تھے تو سائٹ پہ نوٹ لے کے فریش ایک پیج پہ ڈائیگرام بنا لیجیے گا۔ بات میں آج صراط مستقیم پہ کرنا چاہتی تھی، اور اس کے ساتھ ملتے جلتے جو کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس پہ کر گئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں میں بیان کرتی رہوں گی۔ فی الحال میں ویڈیوز کی ایسی سیریز بنا رہی ہوں جس میں بنیادی کانسیپٹس کو میں ایک دفعہ بیان کر دوں، پھر اس کے بعد ان پہ آگے ڈسکشن چلتی رہے گی اگر خدا نے مجھے موقع دیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں جب میرے دل سے نکل جائیں تو ان کو کر کے بس میں آگے بڑھ جاؤں اور واپس یہاں پر آؤں یا نہ آؤں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ لوگ میرے ساتھ ایک جرنی میں رہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بنیادی ویڈیوز جو ہوں گی اس پہ تو آپ ضرور عبور حاصل کریں، تاکہ آگے جا کے جب ہم کنٹمپرری معاملات پہ ذکر کرنے میں آئیں تو آپ کو نسیان، ذکر، قدر، انسان، ظاہر، باطن، حالات، صراط مستقیم کیا ہے، مقصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، ذات کیا ہے، آپ اس ٹرمینالوجی کو سمجھنا ہے۔ تو دیز آر دا بیسکس آف what I'm going to use in my further کمیونیکیشن۔ مقصد اور ارادہ پہ بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور نیکسٹ میں اپنا آپ کو ایک ٹاسک دے دوں، میں خدا کے 7 نیمز آف بیسک 7 نیمز آف گاڈ پر انشاءاللہ بات کروں گی کہ کس طریقے سے بیسک جو ہے جن سے باقی نام اور پورا کنسٹرکٹ بنا ہے، اور یہ خدا کے نام ہے کیا چیز، یہ کیا چیز ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، کوئی ویسے ہی نام ہے جس طرح بچوں کا رکھ لیتے ہیں اور نک نیم ککو پپو سبینہ whatever، کیا ہے اس سے کوئی مقصد، یہ امپیکٹ بھی ہے، اور یہ نیم آئے کہاں سے، کیوں بنے، یہی نام کیوں ہے، کوئی اور نام کیوں نہیں ہے، کوئی اور نام بنتا ہے کیوں نہیں، تو یہ کیا چیز ہے نیم، اور اس کا ہمارے کائنات اور ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ بس ہم جو چاہے بس نیم جب چاہے پڑھ لیں، دیکھ لیں، یا کیوں خاص نام ہے، اور اتنے نام کیوں ہیں، اور اس کے معنی علیحدہ کیوں ہیں، کیوں ایک ہی طرح کے نام نہیں ہیں، کیوں اتنے سارے معنی ہیں۔ تو جب ہم لفظ معنی استعمال کرتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں نا میننگ، تو اس میں ایک تو لفظ کا لفظی میننگ ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں تمہارا میننگ کیا، مقصد کیا ہے تمہارا، رائٹ۔ تو الفاظ میں بھی ایک مقصد، ایک ارادہ، ایک منصوبہ
है और वो मंसूबा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगली ही वीडियो में रिवील करते हैं। मेरे साथ रहने का शुक्रिया। मैं हूँ रुमाला हुबुल्ला। मेरा वेबसाइट ज़रूर देखिएगा thesalaamatrix.org। चैनल है द इको फेमिनिन यूट्यूब पे, और हो सकता है मज़ीद आगे कोई और चैनल मिले और आपको ये वीडियो कहीं और देखने में नज़र आए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने हम ख्याल अफराद के साथ, ताकि वो देख के फिर आपसे इस डिस्कशन में हिस्सा लें, क्योंकि ये एक शख्स के एक वक्त में समझने की बात नहीं है और मुझे बहुत से लग गए इसको साल समझने में, और आपके सामने मैंने बयान कर दिया है सिर्फ 50 मिनट में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सब साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। शुक्रिया।